جو ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا، جوانی میں تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو۔ ہم لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں ہی، لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو، جلدی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گاڑی کا دروازہ کھول دو، پھر ساتھ لے کر آتے ہو۔ وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے، وہیں بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ کے تلقیتہ من بعید، میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کے۔ آگے کب سے تیرا انتظار تھا، اللہ کو کیا ضرورت کسی کی؟ ایک مرد عورت توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ لائٹیں لگ جاتی، ساتوں آسمان میں لائٹیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک اللہ کے بندی نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ سب روشنی ہے۔ اب شادیوں میں نہیں لائٹیں لگاتے، تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ نادیتہ عن قریب، اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں، آجا مجھے منا لے، آجا مجھے منا لے۔ اولک ربنا غیر، کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ یہ ساری باتوں کے بعد اب اس آیت پہ غور کرو، جو میرا اللہ گلہ کر رہا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی۔ بھائی بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کرو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان، کیا ان الفاظ میں کیا پیار ہے، کیا شہد ٹپکتا ہوا ہے۔ چھتے سے شہد ٹپکتا ہے، اللہ کی قسم، یا ایھا الانسان، صرف اس ایک بول میں ساری دنیا کا شہد بھروں، اس سے بھی اس میں مٹھاس زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں یا ابن آدم یا ایھا الانسان، خطاب ایمان والوں سے نہیں ہے، تقوی والوں سے نہیں ہے، اے انسان، انسان، انسان۔ اور لگا رہا تو یہ تو بتا کہ تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزرتا؟ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں موت تک نہیں بھول سکتا۔ ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے کے ایکسپریشن، بیٹے کے چہرے پر غضب، غصہ، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں اب رو رہا ہوں، 40 سال پرانی بات، کہ جو اس باپ کے چہرے پر جو ایک غم تھا، ایک رنج تھا، کہ میرے ہتھاں دا بال اج مینوں آدا تو میرے واسطے کی بنایا ہے؟ جو اس باپ کے چہرے پر ایک کرب تھا، وہ صرف اتنا کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میں اتنی کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ پتر ہماری زبان میں بیٹے کو کہتے، اچھا میرے بیٹے، اچھا میرے بیٹے۔
یہ یا ایہا الانسان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا بندہ میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا، میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آ تو صحیح، پھر میری رحمت تو دیکھ، آ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص گویہ تھا، وہ ایک تارا ہوتا تھا، وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا، بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، فاقے آ گیا، تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، تو گیا جنت البقیع میں، تو کہنے لگا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، روٹی بھی چلتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ اللہ کو میرے رزق کا انتظام فرما، مجھے معاف فرما۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے۔ کس کو آواز آئی؟ عمر۔ کس کے بارے میں؟ گانے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، ننگے سر، پتہ نہیں کون ابدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا، جو دوڑے ہوئے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ، تو وہ گویے کی نظر پڑی، عمر آ رہے اور دو ننگے سر ننگے پاؤں، نے کہا ابھی آج میری خیر نہیں۔ وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس سے پکار رہے ہو اسی نے۔ وہ بوڑھا بیٹھ گیا، کہنے لگا واہ میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزاز، اتنی بڑی مجھے عزت دی، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اس کی چیخ نکلی اور مر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے۔